رضا کے جیل جانے کے بعد پھر ملکہ کو اپنی بیٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر ملکہ جیسے ہی اپنی بیٹی کی تمام تر ضروریات پوری کرنے کے لیے چیک سائن کر کے کیش کروانے کے لیے جاتی ہے تو آگے سے بتایا جاتا ہے کہ میم آپ کا چیک کیش نہیں ہو سکتا۔ تو ملکہ پوچھنے لگتی ہے آخر کیا وجہ، تو بتایا جاتا ہے کہ میم اینٹی کرپشن کی وجہ سے آپ کے اور سر رضا کے تمام تر اکاؤنٹس سیل کر دیے گئے، جس کی وجہ سے آپ کسی بھی بینک کے کسی بھی اکاؤنٹ سے کسی طرح بھی رقم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ملکہ اپنی لائف کو سروائیو کرنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا کسی قسم کا کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ آخری سہارا وہ صفیہ کو ڈھونڈتی ہے، پھر فوراً سے صفیہ اور شہود کے گھر جا پہنچتی ہے اور جیسے ہی صفیہ کا سامنا کرتی ہے تو اس سے بات ساری ڈسکس کرنے لگتی ہے، اسے کہنے لگتی ہے کہ بھابھی آپ تو اچھے سے جانتی ہیں کہ بالکل بے قصور ہے، اس کا کسی قسم کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، اسے بلا وجہ جیل میں داخل کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس حالت میں ہمیں بہت زیادہ کسی دوسرے بندے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر صفیہ ملکہ کو بائی فیس کہہ دیتی ہے کہ جب تمہارا شوہر تمہاری اور اپنی لائف کو موو کرنے کے لیے اینٹی کرپشن کے کیس میں جا سکتا ہے تو تم بھی تو اسی کی بیوی ہو، تم تو اس سے بڑھ کر کارنامے سر انجام دے سکتی ہو۔ یہ بات سنتے ہی اس کے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات جنم لینے لگتے ہیں اور سوچنے لگتی ہے کہ جب مجھے کسی قسم کا کوئی سہارا حاصل نہیں ہو رہا، درکار نہیں ہو رہا، تو پھر مجھے اکیلے ہی سروائیو کرنا ہوگا، مجھے کسی قسم کی اب کسی سے کوئی امید رکھنی بھی نہیں ہے۔ پھر ملکہ یہ سوچ کر ابھی جا ہی رہی ہوتی ہے کہ صفیہ پیچھے سے آواز لگاتی ہے، بات سنو۔ پھر ملکہ مڑ کر پیچھے صفیہ کی طرف دیکھتی ہے، ملکہ سے کہنے لگتی ہے کہ یہ بات ذہن سے نکال دو کہ شعور بھی تمہاری کسی قسم کی کوئی ہیلپ کرے گا، بلکہ ہمارا تو تم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، میں تو پہلے ہی تمہارے ساتھ سارے رشتے ناتے ختم کر چکی، اس لیے اب تمہیں ہمارے سے کسی قسم کی کوئی امید رکھنے کی ضرورت نہیں۔ سو ویئرز، آپ کا کیا خیال ہے کہ ملکہ اب خود کو اس کڑی مشکل سے نکال پائے گی؟